قرآن مجید کے سلسلے میں جو انحرافی افکار جو لوگوں کے دماغوں میں اس سے متعلق کچھ باتیں آ رہی ہیں، تو اس سلسلے میں ہماری گفتگو جاری تھی۔ پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ بھئی قرآن کتاب ہدایت سے ہدایت لینی چاہیے۔ یہ کیا کہ آپ کوئی مریض ہو جائے تو آپ اس کی شفا یابی کے لیے پڑھ رہے ہوں، رزق میں کمی ہو رہی ہے تو آپ اس کے لیے پڑھ رہے ہوں، کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کے لیے پڑھ رہے ہوں، یہ قرآن کا یہ کام تو نہیں ہے۔ قرآن تو صرف کتاب ہدایت ہے۔ دیکھیے اب جو اس میں چیزیں بیان ہوں گی، یہ خود بخود ایک تو اس کا جواب بھی بنے گا، اور دوسرا جتنی مثالیں اس کے اندر آئیں گی اس کو آپ اپنے لیے اس طور پر لاہے عمل کے طور پر بھی اس کو سنیں کہ کون کون سے دنیاوی مقاصد تک کے لیے، دنیاوی حاجات تک کے لیے قرآن نے جو ہے وہ اس کو احادیث کے اندر قرآن کو پڑھنے کو باعث فضیلت قرار دیا ہے۔ دیکھیے قرآن کی آیت ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، لیکن ظالموں کے لیے صرف ان کے خسارے میں اضافہ کرتی ہے۔ یعنی قرآن میں جو چیز نازل ہوئی ہے پروردگار ہے وہ مومنین کے لیے شفا ہے۔ اچھا، جب شفا ہے مومنین کے لیے تو اس کا مطلب ہے تمام روحانی امراض سے بھی شفا ہے اور تمام جسمانی امراض سے بھی شفا ہے، یعنی دونوں چیزوں کے لیے، کیونکہ قرآن میں شفا کا مطلق لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے اچھا روحانی امراض سے شفا کیا ہے؟ یعنی بہت سارے ہمارے فاسد اعتقادات ہیں، وہ قرآن کو اگر ہم پڑھیں تو وہ فاسد اعتقادات ہم میں سے نکل جاتے ہیں، یا فساد عملی کوئی ہوتا ہے ہمارا وہ بھی قرآن سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ روحانی شفا یابی ہے، اور جسمانی امراض سے بھی شفا یابی ہے، یہ بھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی قرآن میں ہدایت کی روشنی کے چراغ اور دلوں کی شفا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے دلوں کی شفا، یعنی روحانی جتنی بھی امراض اور بیماریاں اور خرابیاں ہیں اس سے بھی شفا یابی ہے۔ تو اور ہدایت کی روشنی کے چراغ بھی ہیں اس میں، یعنی اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن اس کو کہا جائے کہ فقط یہ کتاب ہدایت ہے، اس سے کوئی دنیاوی کوئی اور کام نہیں لیا جا سکتا، کوئی دنیاوی چیز جو ہے اس کی حاجت کے لیے سے نہیں پڑھا جا سکتا، ایک انحرافی نظریہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو معترض ہے اس نے ان ہزاروں احادیث کو پڑھا ہی نہیں ہے کہ جس میں دنیاوی حاجات کے لیے بھی قرآن مجید کو پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ اچھا، اب کون کون سی مثلا چند مثالیں دے رہے ہیں۔ دیکھیں آیت اللہ حاج شیخ مجتبی قزوینی خراسانی یہ فرماتے تھے، جو کتاب مطالعہ قرآنی، یہ مطالعہ جس طرح مطالعہ پاکستان کہا جاتا ہے وہ نہیں، بلکہ تے سے ہے مطالعہ قرآنی محمد علی رحیمیان کی، اس میں آیت اللہ شیخ مجتبی قزوینی خراسانی کا قول نقل کیا گیا ہے کہ اگر باوضو ہو کر 7 دن تک پورے قرآن کے تمام لکھے ہوئے صفحات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے ہاتھ پھیریں، یعنی قرآن کا کوئی صفحہ ہے اس پہ باوضو ہو کر پورے اس کے صفحے کے اوپر ہاتھ پھیریں، اور اس طرح سے ایک پورا قرآن ختم کرتے ہوئے، یعنی ایک دن میں پورا قرآن ختم کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے ایک صفحے پہ ہاتھ پھیرا، پھر بسم اللہ پڑھتے ہوئے دوسرے صفحے پہ، پھر تیسرے صفحے پہ، اس طرح یہ 7 دن تک کیا جائے، اور پھر بیماری والے مقام پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو دیکھے گا کہ بیمار انشاءاللہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ اس کے اثرات ہیں، یعنی ان دنیاوی حاجات کے لیے، امراض کی شفا یابی کے لیے اس طرح سے عملیات، اور یہ کسی عام آدمی نے نہیں بتائے ہیں۔ آیت اللہ یہ شیخ مجتبی قزوینی خراسانی کون ہیں؟ ان کے شاگردوں میں آیت اللہ سیستانی بھی ہیں اور رہبر معظم آیت اللہ خامنئی بھی ہیں، دونوں کے استاد ہیں یہ، اور یہ قرآن کا جو ہے وہ درس بھی دیا کرتے تھے، اور انتقال کے بعد حرم امام رضا علیہ السلام میں صحن عتیق میں مدفون ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
یعنی اتنے بڑے بڑے علماء نے اس طرح سے قرآن کا ایک فائدہ یہ بھی نقل کیا ہے کہ یعنی صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ حروف بھی اس قدر نورانی کہ ان پہ بھی اگر ہاتھ پھیرا جائے تو ان کے اثرات ہاتھ میں منتقل ہوتے ہیں، اور پھر وہی ہاتھ جو ہے وہ درد کے مقام پر یا اس بیماری کی مقام کے اوپر اگر پھیرا جائے بسم اللہ پڑھتے ہوئے تو انشاءاللہ وہ اس بیماری سے بھی پوری نجات مل جاتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فقط کتاب ہدایت ہونا تو وہ تو اس کا ایک مسلم ایک چیز ہے، لیکن وہ اس بات کا لازمہ نہیں بنتا کہ ہم قرآن کے دیگر فوائد کا انکار کر دیں۔ اسی طرح سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ اگر کوئی شخص قرآن کی کوئی سی 100 آیات کی تلاوت کرے پھر 7 مرتبہ کہے یا اللہ، تو اگر وہ چٹان پر بھی دعا پڑھے تو وہ بھی اپنی جگہ کو چھوڑ دے گی۔ اس کا مطلب ہے کوئی 100 آیات کے اتنی پاورفل ہیں کہ اس کے بعد یعنی جو حاجت بھی وہ مانگے 7 مرتبہ یا اللہ کہہ کے اور 100 آیات کی تلاوت کر کے وہ لازمی وہ دعا یعنی ناممکن ہے نا ایک لحاظ سے کہ چٹان اپنی جگہ چھوڑ دے، تو اس طرح سے وہ ناممکن دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو 100 آیات کی اس طرح سے تلاوت، اور شیخ صدوق نے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو یہ فائدہ ہے نا، یہ کتاب ہدایت ہونے کے علاوہ اس کا یہ فائدہ ہے۔